أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. محترم حضرات، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی میں پھر دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب کیا. الحمدللہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے. آخرت کی بڑی تیاری کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ. رمضان المبارک میں ایک سنت ہے جو ہم الحمدللہ ہر سال اس پر عمل کرتے ہیں. قرآن مجید سننا نماز کے اندر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے قرآن مجید کو سنایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس رمضان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے 2 مرتبہ قرآن سنائے. تو یہ قرآن مجید سننے سنانے کا جو ایک سلسلہ ہے، یہ دراصل سنت نبوی ہے جو ہم الحمدللہ اس پر عمل کرتے ہیں ہر رمضان المبارک کے مہینے میں. ساتھ ہی الحمدللہ اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید سننے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھا جائے. اس لیے ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اور قرآن مجید کچھ سمجھتے ہیں. اس مرتبہ قرآن مجید کے جو واقعات ہیں، قصے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، انہیں سمجھیں گے اور ان سے جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، علماء اکرام نے جو فائدے بتلائے ہیں وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے آج کی نماز تراویح کے اندر جیسا کہ ہم نے سنا جز اول، جز الف لام میم یہ پڑھا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جز سیقول کا کچھ حصہ بھی پڑھا گیا. پہلا جز جو ہم نے سنا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ واقعات کا ذکر کیا ہے. قبل اس کے کہ میں یہ واقعات کا ذکر کروں، سب سے پہلے یہ میں بتلا دینا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو واقعات ہیں ان کی اہمیت کیا ہے. قرآن مجید کے اندر جو قصے ہیں، واقعات ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں کیوں ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی قصے ہیں یا تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا تو پھر غیر انبیاء، غیر نبی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جو باتیں بتلائی ہیں کچھ ایسے ہیں ان میں سے جو ہے طلب، یعنی اللہ رب العالمین ہم سے کچھ چاہتا ہے. کبھی اللہ رب العالمین ہم سے کہتا ہے کہ کرو تو کبھی کہتا ہے کہ نہ کرو. قرآن مجید کا ایک دوسرا حصہ ہے قصے ہیں. تو وہ قصے اللہ رب العالمین نے جو بتلائے ہیں ان کے پیچھے کیا حکمت ہے. علماء اکرام بہت سارے اس کے فوائد بتلاتے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی قرآن مجید کے اندر یہ قصے پڑھتا ہے تو جو ماضی ہے، جو پاسٹ ہے، اس کے اندر جو قصے واقع ہوئے ہیں
اگر اس کے اندر منفی پہلو ہیں، نیگیٹو پوائنٹس ہیں اس کے اندر، تو آدمی کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو ایوائڈ کریں، زندگی میں وہ چیزیں نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی کہانی ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر جس کے اندر انسان کی بربادی کا ذکر ہے کہ انسان نے فلاں کام کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، تو انسان کو وہیں پہ متنبہ ہو جانا چاہیے، انسان اس کام کو دوبارہ نہ کرے۔ یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی قصے کہانیاں پڑھتا ہے تو مثبت پہلو کو پاتا ہے اپنی زندگی میں، اور آدمی جو ہے ان تمام چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی صحیح ہو جائے، اللہ رب العالمین کے رضا کے مطابق زندگی چلے۔ میں نے حمد و ثنا کے بعد ایک آیت پڑھی ہے جو کہ سورہ یوسف کے اندر ہے، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو ایسے کہانیاں اور قصے بتلاتے ہیں، نحن نقص عليك احسن القصص، جو بہترین کہانیاں ہیں، بہترین قصے ہیں، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، جو ہم نے وحی کی ہے، وحی کے ذریعے سے ہم قصے اور کہانیاں بتلاتے ہیں آپ کو، اور آپ اس سے پہلے ان سے غافل تھے، آپ نہیں جانتے تھے۔ علماء اکرام کہتے ہیں قصے کہانیاں جو جن کا تعلق ماضی سے ہے، جی ہاں، تو اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ایک دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین بتلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طور سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کے ذریعے سے کہتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے بھی واقعات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اللہ رب العالمین انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو ذکر کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تاکہ ہم آپ کے دل کو جما کر رکھیں۔ جب آدمی وہ واقعات پڑھتا ہے جن کے اندر یہ بات ذکر ہے، موجود ہے کہ بہت کٹھن حالات سامنے آئے، اس کے باوجود مومنین نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اصحاب اخدود کا واقعات ہیں، اصحاب اخدود ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو یہ تمام واقعات جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان میں تازگی لا سکتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں انشاءاللہ اب آئیے ہم اس جز کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو واقعات ذکر کیے ہیں، ایک تو یہ ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کہاں رکھا، پھر کیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا بھی ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے تھے لوگوں کو، اور لوگ جو ہے مختلف انداز میں موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح جیسا کہ ان واقعات میں سے قصہ بقرہ ہے، یعنی گائے کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے قصہ ہاروت و ماروت ہے، سلیمان علیہ السلام اور ہاروت و ماروت کا ذکر ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان دونوں نے مل کر کعبہ بیت اللہ کی بنیاد رکھی، ان کو بنایا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کا ذکر ہے، انتقال سے پہلے وصیت کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم واقعہ لیتے ہیں جو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اس وقت کیا واقعہ پیش آیا۔ آیا نمبر 30 سے لے کر 38 تک 38 تک آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جنت میں رکھا، پھر ابلیس کی وجہ سے ان کو دنیا میں آنا پڑا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب تمہارا رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، فرشتوں نے کہا کہ پروردگارا کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہو جو زمین کے اندر خون برپا کرے، فساد و پھیلائے۔ اب تو ہم آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ فرشتے اس وقت یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ پروردگارا آپ کو کسی اور مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، عبادت ہی اگر آپ کو کروانی ہے کسی مخلوق سے، ہم تو کافی ہیں، ہم آپ کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، ہم تو کافی ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب آئیے اس آیت سے کچھ فائدے ہم ذکر کرتے ہیں۔ فرشتوں نے جب کہا کہ پروردگارا آپ کیوں وہ مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ فرشتوں کا اعتراض تھا؟ کیا یہ فرشتوں کی طرف سے حسد تھا کہ ہم تو ایک مخلوق ہیں، پھر دوسری مخلوق کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا یہ نہ اعتراض تھا اور نہ ہی یہ حسد تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کی جو حکمت تھی، اللہ رب العالمین کا جو منشا تھا، مقصد تھا، اس کو جاننا ان کا اس کو جاننا ان کا یعنی فرشتوں کا مقصد تھا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ پروردگارا آپ وہ مخلوق جو پیدا کریں گے اس زمین کے اندر خون پھیلائیں گے، فساد برپا کریں گے، یہ بات فرشتوں کو کیسے معلوم ہوئی؟ علماء اکرام نے فرمایا، فتح القدیر کے اندر یہ تفسیر موجود ہے، یا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ یفعل کذا و کذا، کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں کچھ برائیاں یہ فلاں فلاں برائیاں ہیں، تو اس کے ذریعے سے ان کو پتہ چلا۔ یا تو پھر انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کوئی مخلوق تھی انسان ہی کی طرح جو زمین کے اندر فساد برپا کرتی تھی، تو یہ دو چیز ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح حضرات دوسری آیت، جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، اگر تفصیل میں جائیں تو بہت لمبا واقعہ ہے، احادیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کس طرح سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ ہے اتنا ہی لیتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر جو واقعہ ہے کسی چیز کے سلسلے میں ایک ہی جگہ نہیں ہے، مختلف پارے میں ہے، مختلف صورتوں میں ہے، ہم وہی اتنا ہی لیں گے جتنا اس پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا آدم علیہ السلام کو، اس کے بعد کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العالمین اب آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے، پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور کہا، پھر فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کا کیا نام ہے، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں جو تم کہہ رہے تھے کہ کیوں تم وہ مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ سبحانک، تیری بڑائی ہے پروردگارا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جو کچھ تو نے ہم نے سکھلایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، تو بہت جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اب آدم علیہ السلام سے پوچھا انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کا نام تم بتلاؤ۔ آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے تمام چیزوں کے نام بتلا دیے۔ اللہ رب العالمین اب کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، انی اعلم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ غیب ہیں، جو کچھ تم نہیں جانتے ہیں میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو میں جانتا ہوں۔ یہ دوسری آیت تھی۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی برتری، آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ مفسرین نے فائدہ بتلایا ہے کہ اس سے آدم علیہ السلام کی بڑائی، آدم علیہ السلام کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ فضیلت تھی۔ دوسری فضیلت یہ تھی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہ علم عطا کیا جو کہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ جی ہاں، اس کے بعد ایک دوسرا فائدہ علماء اکرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم نے ابھی معلوم کیا کہ پروردگارا ہم اتنا ہی جانتے ہیں جو کچھ تو نے ہم نے سکھایا، تو فرشتوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرات اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت اور تیسرا مرتبہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا، کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کے لیے، تمام کے تمام فرشتے سجدہ کیے سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، نافرمان میں سے ہو گیا۔ دوسری آیتوں کے اندر موجود ہے اس نے کس طرح سے اللہ رب العالمین کی بات کو ٹھکرا دیا،
کہا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، تو نے پروردگارہ اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا. آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بلند ہو، اوپر چڑھے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیچے جائے. اس طرح سے ابلیس نے قیاس کا سہارا لیا. قیاس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے 12 درس میں کہا ہے کہ لاجک کو استعمال کرنا. اللہ رب العالمین کا جب حکم آ جاتا ہے، جب قرآن مجید کا حکم آ جائے، نبی کا حکم آ جائے، ایسی صورت میں، ایسی حالت میں ہمیں عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے، نبی کا جو حکم ہے، اسے اپنا لینا چاہیے. سب سے پہلے جس نے عقل کو سامنے رکھا نقل پر، یعنی احادیث مبارکہ پر اور قرآن مجید کی آیتوں پر، وہ شیطان تھا. تو اللہ رب العالمین کی بات کو اس نے ٹھکرا دیا. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرشتوں سے سجدہ کرنے کے لیے کہا آدم علیہ السلام کے لیے، ایک کون سا سجدہ تھا؟ علماء کرام نے کہا یہ سجدہ تکریم تھا. آدم علیہ السلام کی برتری، آدم علیہ السلام کی عزت کرنے کے لیے یہ سجدہ تھا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سجدہ شکر ہو، سجدہ تکریمی ہو، یہ تمام کے تمام سجود جو ہیں، تمام کے تمام سجود کو منسوخ کر دیا. سوائے اللہ رب العالمین کے ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. ہم وہ حدیث جانتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا اللہ رب العالمین کے علاوہ، تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو ہمیں پتہ چلا کہ نہ سجدہ شکر ہے، نہ ہی سجدہ تکریمی ہے. سجدہ شکر ہم جانتے ہیں وہ واقعہ یوسف علیہ السلام کا، جب ان کے بھائی، ان کی فیملی تمام کے تمام آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو سجدہ شکر کیے. تو سجدہ شکر نہ کہ سجدہ تکریمی جائز ہے، صرف اور صرف سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے. اسی طرح حضرات اس کے بعد آدم علیہ السلام کا کیا ہوا دیکھیے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو، جنت کے اندر بسو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ پیو جہاں تمہاری مرضی ہے، اسی کے اندر چلو پھرو. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس بات کو یاد رکھنا، یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا. لیکن شیطان نے ورغلایا، شیطان نے بہکا دیا، اور شیطان نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا. مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس چیز کے اندر یہ دونوں موجود تھے ان سے یعنی ابلیس نے نکال دیا. مفسرین نے فرمایا کہ ابلیس نے وعدہ کیا تھا بہکانے کا. جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، ہم جانتے ہیں سورہ اعراف کے اندر انشاءاللہ تفسیر آئے گی، تو یہ ابلیس بہکانے لگا آدم علیہ السلام کو. آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، جانتے ہو اللہ رب العالمین نے تمہیں کیوں کہا ہے، منع کیا ہے اس درخت کے قریب نہ آنے سے؟ یہ جو درخت تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گندم کا تھا، مفسرین اکرام مختلف رائے پیش کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. بہرحال ہمیں اتنا اعتقاد رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے کہ کوئی درخت وہاں پر موجود تھی. تو اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، اس کے باوجود یہ شیطان آیا اور ان دونوں کو ورغلایا، وسوسہ ڈالا. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو کیسے وسوسہ دیا؟ کیا وہ کسی مخلوق کی صورت میں آیا تھا، یا ہم جیسے وسوسے کے شکار ہوتے ہیں، ہمارے دماغ میں کوئی بات آتی ہے اس طرح سے ہوا تھا؟ تو مفسرین کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی مخلوق کی شکل میں وہ آیا تھا، یا تو پھر وہ ذہنی وسوسہ داخل کیا تھا. بہرحال شیطان نے کہا کہ تم جانتے ہو اللہ رب العالمین نے تمہیں کیوں منع کیا ہے، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے اور اس کا پھل کھاؤ گے تو تم فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے اور تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہو گے. تو بہرحال شیطان کے اس وسوسے میں تھوڑی دیر کے لیے آ گئے اور اس درخت کے پاس چلے گئے اور وہ پھل کھا لیے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد نتیجے میں کیا ہوا وہ سورہ اعراف کے اندر ہم پڑھیں گے. اللہ رب العالمین ان دونوں کو نکال باہر کر دیا، ان دونوں کے جسم سے جو لباس تھا اسے بھی کھینچ لیا، اسے بھی کھول دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،
پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم سب کے سب نکل جاؤ، تم سب کے سب اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو۔ مفسرین نے فرمایا کہ تم سب کے سب نکل جاؤ، اللہ رب العالمین نے تو آدم اور حوا، ماء حوا کو کہا تھا، یہ تو دو ہیں، لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا، تم سب کیوں کہا؟ مفسرین نے فرمایا اس کے جواب میں آدم علیہ السلام، ماء حوا اور ابلیس، ان تمام کے تمام کو کہا اللہ رب العالمین نے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ مفسرین نے فرمایا کہ ابلیس جو ہے آدم علیہ السلام اور ابن اولاد آدم کے لیے دشمن ہے، بلکہ قرآن مجید کی دوسری آیتوں کے اندر موجود ہے کھلم کھلا دشمن ہے ابلیس۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب زمین کے اندر رہنا ہے تمہیں کب تک؟ جب تک وقت مقررہ ہے، تمہیں جب تک رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی موت، ہر انسان کی بقا کی مدت لکھ دی ہے، اسی کے مطابق انسان کو رہنا ہے۔ اب آدم علیہ السلام زمین کے اندر آ گئے، استغفار کرتے رہے، شرمندگی محسوس کرتے رہے۔ اب استغفار کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ کلمات انہیں عطا کیے، استغفار کرنے کے کچھ دعائیں اللہ رب العالمین نے انہیں سکھلائی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ کلمات، کچھ باتیں انہیں نصیب ہوئی، وہ سیکھے اور ان کو استعمال کیے توبہ کرنے کے لیے۔ وہ جو ہے سورہ اعراف کے اندر موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بہت ہی شرمندہ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر کہے کہ پروردگارا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، مغفرت کر دے، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے تو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے مغفرت کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، آدمی، انسان جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے جب توبہ کرے تو اپنے آپ کو بہت ہی گرا دے، اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹا کر لے تاکہ اللہ رب العالمین ہم پر رحم کھائے۔ ایک طریقہ ہے، ایک ادب ہے جب ہم توبہ کریں۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ رب العالمین بہت ہی توبہ کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب جو شیطان ورغلائے گا انسان کو، شیطان تو وسوسہ دے گا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ شیطان نے تو وعدہ کیا تھا کہ انسان کو بہکائے گا، سورہ اعراف کے اندر ہم پڑھیں گے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر اعتبار سے، ہر سمت سے وہ اٹیک کرے گا، آدمی کے اوپر حملہ کرے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ آدمی کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کب؟ جب وہ آدمی میری ہدایت کی پیروی کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں، جو ہدایات کی باتیں ہمیں دی ہیں، ان کی اگر ہم پیروی کریں، ہم اگر انہیں مانیں، ان کے مطابق زندگی گزر بسر کریں تو ہمارے لیے کوئی خوف کی بات نہیں ہے، کوئی وحشت کی بات نہیں ہے۔ محترم حاضرین، ایک بات ہے، آدم علیہ السلام جو توبہ کیے، استغفار کیے، جی ہاں، استغفار کے سلسلے میں ایک من گھڑی روایت ہے، وہ ہم معلوم کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ روایت، وہ حدیث موضوع ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت کے پاس گئے، نکل رہے تھے، تب انہوں نے جنت کے دروازے میں دیکھا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو آدم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، توبہ کرنے لگے۔ یہ حدیث ہے لیکن یہ موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے بلکہ لوگوں نے اپنے طور سے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، من گھڑت روایت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو چھوڑ دیں، اگر کوئی یہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے تو ہم یہ بات کہہ دیں کہ یہ موضوع روایت ہے۔ علماء اکرام نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے، کسی کے وسیلے سے دعائیں نہیں کرتے تھے، سیدھا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے سیدھا ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ یہ کچھ باتیں تھیں انشاءاللہ، اور بھی جو قصے ہیں ان آیتوں کے اندر، اس جز کے اندر انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے۔
کچھ اجزاء کے اندر قصے زیادہ ہیں، کچھ جز ایسے ہیں جن کے اندر قصے کم ہیں. انشاءاللہ اور بھی 4-5 قصے رہ گئے، وہ چھوٹے ہیں، بہت شارٹ ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں وہ ہم معلوم کریں گے. اور جز سیقول کے اندر بھی جو کچھ قصے کی طرح کچھ باتیں ہیں وہ بھی ہم لیں گے، اور ان کے ذریعے سے ہمیں جو فائدے ملتے ہیں وہ بھی ہم معلوم کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو انبیاء علیہم السلام اور بھی ان سے متعلق اور بھی جو دیگر قصے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جس طرح سے کہتا ہے کہ ان کے اندر عبرتیں ہیں، درس ہیں لوگوں کے اندر، تو ہم انشاءاللہ وہ درس و عبرت حاصل کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.